السلام علیکم. اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبانا مت بھولیے گا. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک ماذا احل لہم، سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ سے اے محبوب، ماذا احل لہم، کہ کیا حلال ہے ان کے لیے، کہ ہمارے لیے کیا حلال ہے. قل فرما دیجئے، احل لکم الطیبات، حلال کر دی گئی ہے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں. حلال کر دی گئی ہے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں. پاکیزہ طیبات سے کیا مطلب ہے؟ میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا، پیچھے گزر چکا ہے، اور اس صورت میں یہ لفظ بار بار آ رہا ہے، اور بار بار آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. پاکیزہ پاکیزہ پاکیزہ، بعضی چیزیں حلال تو ہے لیکن وہ پاکیزہ نہیں ہوتی. بکری ہے، حلال ہے، آپ نے چوری کر لی. اب کتا ہے، آپ نے اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کر دیا، تو ذبح تو ہو گیا لیکن وہ پاکیزہ. بکری آپ نے چوری کر لی، حلال تو ہے لیکن پاکیزہ نہیں ہے. تو حلال کر دی گئی ہے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں طیبات. وما علمتم من الجوارح المکلبین، اور وہ جانور جن کو تم نے سکھایا، تعلمونہن، تم نے ان کو سکھایا، علم دیا، مما، وہ علمکم اللہ، جو تم کو اللہ نے سکھایا. جو تمہیں اللہ نے سکھایا وہ تم نے ان جانوروں کو سکھایا، جس طرح کتا ہے، باز ہے، شکار کرتے ہیں. اب شکار کے لیے دو شرط ہے. کتنی شرط ہے؟ دو. نمبر ایک، کہ جو شکاری کتا یا شکاری جانور یا کوئی پرندہ آپ شکار کے لیے بیچتے ہو، وہ شکار کرتا ہے، خود اس میں سے نہ کھائے، خود اس میں سے، اور سیدھا سالم وہ مالک کے پاس لے آئے، تو وہ کیا ہے؟ وہ حلال ہے. اور دوسری شرط، کہ جب تم اس جانور کو بیچ رہے تھے شکار کے پیچھے تو اللہ کا نام لیا ہو، بسم اللہ پڑھی ہو، اللہ کا نام لے کر اس جانور کو شکار کے لیے بھیجا ہو، پھر وہ لے آئے، اپنے مالک کے لیے صحیح سالم رو کے اس کو، کچھ اس میں سے نہ کھائے. بعد میں آپ نے ان کو اپنی مرضی سے ان کو کچھ دے دیا، اس نے کھا لیا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تمہارے پاس لانے سے پہلے یا اس نے شکار پکڑا اور وہاں بیٹھ گیا، کچھ نہیں کھایا، جب آپ پہنچے آپ نے حاصل کر لیا، تو اب یہ جانور تمہارے لیے، جو شکار کیا ہے یہ شکار تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے. فَكُلُوا، کاؤ، مما، وہ، امسکنا علیکم، کہ اس نے رو کے رکھا تمہارے لیے، اس نے رو کے رکھا، پہلی شرط. دوسری شرط، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس پہ اللہ کا نام لیا کرو. وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اسم اللہ، اللہ کو، علیہ، اس شکار پر. یعنی جب تم باز ہے، پرندہ ہے، جانور ہے، تم نے سکھایا اس کو، وہ جب بیچ رہے ہو شکار کے لیے تو اللہ کا نام لے کر اس کو بھیجے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کتا ہے یا باز ہے، شکار کے لیے بیچ دیا، اللہ کا نام نہیں لیا، بعد میں اس نے وہ صحیح سالم اس کے لیے روکے رکھا، شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں. تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتا.
تو واتقوا اللہ سے ڈرو. دنیا کو تو نہیں پتا. ہاں میں نے بالکل اس کو سب کچھ سکھایا ہے, لیکن آپ نے اللہ کا نام تو نہیں لیا تھا اس میں, یا اللہ کا نام تو لیا لیکن جب وہ شکار اس نے کیا, کتے نے اپنا پیٹ بھر کے کھا لیا اور پھر آپ کے پاس باقی جو اس سے بچا وہ لے آئے, تو یہ بھی حلال نہیں ہے. تو آنکھیں بند کر دی دنیا سے کہ دنیا مجھے نہیں دیکھ رہی, اور کھانا شروع کر دیا, یہ میں نے اس کو سکھایا ہوا ہے سب کچھ. تو دو شرطیں اگر پوری نہ ہو تو ایسا شکار اگر کوئی جانور کرے تو وہ شکار حلال نہیں ہے. تو واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اور ان اللہ سریع الحساب, بے شک اللہ رب العزت, ایک تو ہمارا حساب ہے نا, عدالتوں میں بندہ چلا جاتا ہے اور 20-25 سال اس کی موت کی ہو چکی ہوتی ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے وہ باعزت بری ہو گیا. وہ کیا ہو گیا؟ اور ایک اللہ کا حساب ہے سریع الحساب, اللہ بہت تیز حساب کرنے والا ہے. اب اگر ہمارے عدالت والوں کو اللہ رب العزت ہدایت نصیب فرمائے, جلدی جلدی فیصلے سنائے, تو یہ معاملات بھی نہ ہوں اور جرائم بھی کیا ہو جائے, کم ہو جائے. تو دوبارہ ترجمہ سن لو. اچھا, ایک لفظ تھا پچھلے آیت میں جو مجھ سے ترجمہ بھول گیا تھا, شاید آپ لوگوں کو یاد ہے یا نہیں. والنتیحہ, تو ایک لفظ آ رہا تھا نتیحہ. نتیحہ اس جانور کو کہتے ہیں کہ کسی دوسرے جانور کو اس کو سینگ مارا اور اس سینگ مارنے سے وہ زخمی ہو گیا, اور آپ لوگوں نے جا کے اس کو مرنے سے پہلے ذبح کیا, تو ایسا جانور بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے. نتیحہ کا معنی کیا ہے؟ سینگ مارنے والا, یا جس کو سینگ مارا گیا وہ جانور. یسألونک, پوچھتے ہیں آپ سے پیارے محبوب, ماذا احل لہم, کہ کیا حلال ہے ہمارے لیے. قل, فرما دیجئے, احل لکم الطیبات, حلال کر دی گئی ہے تمہارے لیے پاکیزہ طیبات. وما, اور وہ جانور, علمتم, جو سکھایا, من الجوارح المکلبین, شکاری جانوروں کو جو تم نے سکھایا. تو علمونہن, اور وہ تم نے سکھایا جو اللہ نے تمہیں سکھایا, جو اللہ نے تمہیں سکھایا وہ تم نے ان جانوروں کو سکھایا. فَكُلُوا, کاؤ, مما, وہ, امسکن علیکم, جو اس نے رو کے رکھا تمہارے لیے. کسی جانور کو بھیجا شکار کے لیے, اس نے شکار پکڑا, پھر خود نہیں کھایا, مالک کے لیے اس کے رو کے رکھا, یہ مالک چلا گیا یا وہ صحیح سالم مالک کے پاس لے آیا, دونوں صورتوں میں وہ شکار کھانا کیا ہے؟ جائز ہے, حلال ہے. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ, اور اس پر اللہ کا نام لیا کرو, اس پہ اللہ کا نام ہو. جب شکار کے پیچھے کسی جانور کو بیچتے ہو تو پھر بیچتے وقت اللہ کا نام ہو ضرور لیا کرو. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. ان اللہ سریع الحساب, بے شک اللہ رب العزت جلد اور تیز حساب کرنے والا ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور حلال جو بھی ہے جانوروں میں بھی ہے, یہ جو ہم چیزیں خریدتے ہیں اس میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا, اور اس میں سے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں حرام مل چکی ہوتی ہے, لیکن اس پہ ہم گناہگار تو نہیں ہوں گے کیونکہ ہمیں نہیں پتہ. لیکن جس چیز کا ہمیں پتہ چلا کہ اس میں حرام کی ملاوٹ ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ اسے پرہیز کریں. اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے.